السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم ابو طالب کی خدمت میں قریش کا آخری پرتیندھی منڈل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد پھر پہلے کی طرح دین کے پرچار پرسار کا کام شروع کر دیا، اور اب مشرکوں نے اگرچہ بائیکاٹ ختم کر دیا تھا، لیکن وہ بھی پہلے کی طرح مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے اور اللہ کے راستے سے روکنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اور جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی پرانی پرمپرا کے مطابق پوری توجہ سے اپنے بھتیجے کی حمایت اور حفاظت میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب ان کی عمر 80 سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ کئی سال سے لگاتار آ رہے پریشانیوں نے اور خاص طور سے قید و بند نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے جسم کی طاقت جواب دے چکی تھی اور کمر ٹوٹ چکی تھی، چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے بعد کچھ ہی مہینے بیتے تھے کہ انہیں بڑی بیماری نے آ پکڑا۔ اس موقع پر مشرکوں نے سوچا کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی، اس لیے ابو طالب کے سامنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ طے کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں وہ کچھ ایسی روایتیں دینے کو تیار ہو گئے جس پر ابھی تک راضی نہ تھے، چنانچہ ان کا ایک دل ابو طالب کی سیوا میں آیا اور یہ ان کا انتم دل تھا۔ ابن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے کہ جب ابو طالب بیمار پڑ گئے اور قریش کو معلوم ہوا کہ ان کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو، حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے، اس لیے چلو ابو طالب کے پاس چلے کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کرے اور ہم سے بھی ان کے بارے میں وچن لے لے، کیونکہ خدا کی قسم ہمیں ڈر ہے لوگ ہمارے قابو میں نہ رہیں گے۔ ایک روایت بھی یہ ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ بوڑھا مر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو عرب ہمیں طعنے دیں گے، کہیں گے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے رکھا اور ان کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت کی، لیکن جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے۔ بہرحال قریش کا یہ دل ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے باتیں کی۔ دل کے سدسیہ قریش کے پرتشٹھت جن تھے، یعنی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب اور قریش کے دوسرے بڑے لوگ، جن کی کل تعداد لگ بھگ 25 تھی۔ انہوں نے کہا، اے ابو طالب، ہمارے بیچ آپ کا جو پد اور استھان ہے اسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور اب آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ یہ آپ کی عمر کے آخری دن ہیں۔ ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے بیچ جو معاملہ چل رہا ہے اسے بھی آپ جانتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ وچن لے اور ہمارے بارے میں ان سے وچن لے، یعنی یہ کہ وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دے۔ اس پر
ابو طالب نے آپ کو بلوایا اور آپ تشریف لائے تو کہا، بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے سردار لوگ ہیں، تمہارے ہی لیے جمع ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ وچن دے اور تم بھی انہیں کچھ وچن دے دو۔ اس کے بعد ابو طالب نے ان کی یہ بات بتائی کہ کوئی بھی فریق ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو سمبودھت کر کے فرمایا، آپ لوگ یہ بتائیے کہ اگر میں ایک ایسی بات پیش کروں جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں گے تو عرب کے بادشاہ بن جائے اور عزم آپ کے پیروں میں آ جائے تو آپ کی رائے کیا ہوگی؟ کچھ روایتوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے ابو طالب کو سمبودھت کر کے فرمایا، میں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائے تو عرب ان کے آگناکاری بن جائے اور عزم انہیں جزیہ ادا کرے۔ ایک اور روایت میں اس کا الیکھ ہے کہ آپ نے فرمایا، چچا جان، آپ کیوں نہ انہیں ایک ایسی بات کی اور بلائے جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا، تم انہیں کس بات کی اور بلانا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا، میں ایک ایسی بات کی اور بلانا چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائے تو عرب ان کے آگناکاری ہو جائے اور عزم پر ان کی بادشاہی چلے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ لوگ صرف ایک بات مان لیں جس کی وجہ سے آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عزم آپ کے قدموں میں ہوگا۔ بہرحال جب آپ نے یہ بات کہی تو وہ لوگ کچھ سنکوچ میں پڑ گئے اور سٹپٹالے سے گئے۔ وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اتنی فائدہ مند ہے اسے رد کیسے کر دے۔ آخر کار ابو جہل نے کہا، اچھا تو بتاؤ وہ بات کیا ہے؟ تمہارے باپ کی قسم، ایسی ایک بات کیا 10 باتیں بھی پیش کرو جو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دے۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالو، واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے، اللہ کی قسم، یہ ویکتی تمہاری ایک بات ماننے کو تیار نہیں، اس لیے چلو اور اپنے باپ دادوں کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس ویکتی کے بیچ فیصلہ کر دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا اپنا راستہ لیا۔ اس گھٹنا کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت اتری، صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ جنہوں نے کفر کیا کھیکڑی اور ضد میں ہیں، ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دی اور وہ چیخے چلائے، لیکن اس وقت جب کہ بچنے کا سمے نہ تھا، انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، ہم نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی، یہ صرف گڑھی ہوئی بات ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔